اب ہم بلائیں گے ابو جعفر جماعت مختصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدك يا من شرح صدورنا لتلخيص البيان في إيضاح المعاني، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. صدق الله العظيم. انجمن اصلاح البیان کے ششمائی پروگرام کے صدر باوقار، جامعہ کے معزز اساتذہ کرام اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے عزیز ساتھیوں، یہ میرے لیے نہایت خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ میں آپ جیسے عظیم المرتبات اشخاص کے روبرو اس عظیم الشان پروگرام میں کچھ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ محترم حضرات، آج کے اس بزم پر بہار میں میری تقریر کا عنوان نماز کی اہمیت ہے۔ محترم حضرات، خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا۔ ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے۔ اس متبرک تحفہ کی فضیلت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزے کو فرض پر نازل فرمایا، زکوٰۃ کو فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو فرض پر نازل فرمایا، تمام کے تمام احکام کو، تمام کے تمام اعمال کو بھی فرض پر نازل فرمایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو ایک قیمتی تحفہ دینے والے ہیں۔ یہ تحفہ بہت معزز و مکرم ہے، یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت ارفع ہے، اور اعلیٰ و ارفع شے کو اعلیٰ ہی جگہ پر عطا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا۔ برادران ملت، توحید اور ایمان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے نمازی کو اہمیت دی ہے، نماز کی تلقین کی ہے۔ قرآن نے جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ ذکر کیا ہے، کہیں پر کوئی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفہ کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام کے تمام صحابہ جھوم اٹھے، کہنے لگے سبحان اللہ، اب تو نمازوں کے ذریعے ہم ہر مشکل آسان کر دیں گے، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا، 5 وقت نماز ادا کریں گے، 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت کا وسیلہ ہے۔ شہدائان اسلام، کوئی تو بتا دو کہ کسی نبی نے نماز کے بغیر نبی بن گیا ہو، کسی ولی نے نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کسی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو۔ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ نماز سے ہی فیصلہ ہوتا ہے کون متقی ہے، کون سعید، کون مسلم ہے، کون غیر مسلم، کون انسان ہے، کون شیطان۔ یہ امتیاز نماز سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ میں بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کہتا، مشکات شریف اٹھا کر دیکھو، اللہ کے نبی نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے العہد بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر۔ دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ان تمام قرآن اور احادیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت اظہر من الشمس ہے۔ شہدائان اسلام، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس دن کسی کا کوئی نہ ہوگا، انسان خود کے پسینے میں ڈوب
نفسی پکاریں گے، اس وقت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ ماہ رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسدت۔ کسی شاعر نے کہا روز محشر کی جاگوداز بود، روز محشر کی جاگوداز بود اولین کرسی سے نماز بود۔ اگر نماز درست ہے تو تمام اعمال قبول، حج بھی قبول ہوگا، زکات بھی قبول ہوگی، روزہ بھی قبول ہوگا اور تمام اعمال صالحہ بھی قبول ہوں گے۔ اگر نماز درست نہ ہو تو تمام اعمال درست نہ ہوں گے۔ محترم حضرات، نماز کی اہمیت ہر مسلمانوں کے دلوں میں ایسی ہونی چاہیے جیسے صحابہ کے دلوں میں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم امامت فرما رہے تھے، آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، آپ زخمی ہو گئے، فوراً عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ پکڑ کر امامت کے لیے کھڑا کر دیا اور تمام امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ میری فکر مت کرنا، نماز کی فکر کرو۔ اسی موقع پر شاعر نے کہا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو ایک حق ادا نہ ہوا۔ محترم حضرات، سامعین کرام، وقت کی قلت کی بنا پر انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ پر نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ، وما علینا الا البلاغ۔